बैनकुम बैनकुम, اے میرے غلاموں تمہارا ایمان کیسے عجیب تر ہے، میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ تمہارا ایمان کیسے عجیب تر ہے، میں تمہارے اندر موجود ہوں۔ تم دیکھتے ہو جہاں سے گزرتا ہوں درخت مجھے صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں، تم دیکھتے ہو میری بارگاہ کے اندر جانور آ کر سجدے کرتے ہیں، تم دیکھتے ہو کہ ہرنی آ کر میری بارگاہ کے اندر ضمانت پیش کرتی ہے، تم دیکھتے ہو کہ حجر و شجر مجھ پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، تم نے دیکھا میں نے اشارہ کیا چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، تم نے دیکھا سورج ڈوب گیا تھا اشارہ کیا واپس پلٹا دیا، ارے سب کچھ دیکھ کر ایمان لائے ہو، تمہارا ایمان کیسے عجیب ہے۔ جو سب کچھ دیکھے ایمان لے آئے، تمہارے درمیان موجود ہوں میں، یہ سب کچھ دن رات دیکھ رہے ہو، دیکھنے کے باوجود ایمان لے آئے ہو، تمہارا ایمان کیسے عجیب تر ہے۔ صحابہ نے عرض کی قال فقال، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارا علم جواب دے گیا، خود ہی بتا دیں کہ کن کا ایمان عجیب تر ہے، عجیب ایمان کن کا ہے۔ اب حضور نے ارشاد فرمایا کہ عجیب ایمان ان کا ہے جو تمہارے بعد آئیں گے، مجھے دیکھا نہ ہوگا بغیر دیکھے مجھ سے عشق کرتے ہوں گے، بغیر دیکھے محبت کرتے ہوں گے، عشق کرتے ہوں گے۔ لوگوں نے کہا کہ عشق کا معنی تو ہم نے کہیں بھی نہیں پڑھا، اور حدیث میں دے رہا ہوں کہ عشق کا معنی صوفیاء کی زبان میں کسے کہتے ہیں۔ یہ مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، آخری حدیث بیان کر رہا ہوں، گفتگو کو ختم کر دوں گا۔ عزیزان گرامی قدر، حضور نے ارشاد فرمایا ایک اور حدیث بالکل مختصر، ایک تابعی نے پوچھا ایک صحابی سے جس کا نام ہے ابو جمعہ، انہوں نے کہا تابعی بہت سے تھے، ایک صحابی آ گیا کہ اللہ کے پیارے حبیب کے صحابی مجھے یہ بتائیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی ایسا بیان سنائیے جو خود حضور سے سنا ہو۔ تو ابو جمعہ نے کہا میں نے یہ حدیث ابو عبیدہ بن جراح سے سنی ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح سے کیا سنا ہے کہ ابو عبیدہ بن جراح نے سوال کیا حضور سے، یا رسول اللہ ہم نے آپ کے ساتھ جہاد کیا، ہم آپ پر ایمان لے آئے، کیا ہم سے کوئی بہتر ہے، کیا کوئی ہم سے بھی بہتر ہے؟ اور میں پہلے بتا رہا ہوں کہ اس بیس سے مراد جزی بہتری ہے، جزی فضیلت ہے، کلی فضیلت نہیں ہے، کلی فضیلت صحابہ کرام کو حضور کی ساری امت پر ہے۔ حضور کی یہ اس طرف نہ جائیے گا کہ کوئی صحابی کے بعد بھی حضور کے صحابہ پر بڑی فضیلت رکھتا ہو، ایسا نہیں ہے۔ جزوی فضیلت کسی ایک جہت کے اندر کسی کو فضیلت دے دی، ایک جز کے اندر، کل کے اندر نہیں۔ تو صحابی نے پوچھا، ابو عبیدہ بن جراح نے سوال کیا، یا رسول اللہ ہم سے بھی کوئی بہتر ہے کہ ہم نے آپ پر ایمان لے آئے ہم اور آپ کے ساتھ جہاد کیا، ہم سے کوئی بہتر ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں، وہ جو تمہارے بعد آئیں گے مجھے دیکھا نہیں ہوگا بغیر دیکھے عشق کرتے ہوں گے۔ اب دوسری حدیث جس میں شدید محبت کی بات آئی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مختصر حدیث فرمایا، ان من اشد امتی لی حبا ناس یکونون بعدی یقولون یود احدہم لو رآنی بأہلہ ومالہ، فرمایا تمہارے بعد، میرے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو مجھ سے شدید محبت کرتے ہوں گے۔ اشد حبا من اشد امتی لی حبا، ارے حب تو ہو گئی محبت، حب کسے کہتے ہیں؟ محبت کو۔ حب تو ہو گئی محبت، اگر حب پر اشد کا لفظ آ جائے، شدید کا لفظ آ جائے، جہاں محبت شدید ہو جائے، ٹوٹ ٹوٹ کر محبت ہو جائے، صوفیاء کی زبان میں اسے عشق کہتے ہیں۔ صوفیاء کی زبان میں جہاں محبت ٹوٹ ٹوٹ کر ہو جائے، حب پر اشد کا لفظ آ جائے کہ محبت اس قدر گہری ہو جائے کہ ہر چیز تج ہو جائے، اللہ اس کی رسول کی محبت سب سے افضل ہو جائے، اسی شدید محبت کو
صوفیاء کی زبان میں عشق مصطفیٰ کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید بھی نہیں کہا، بلکہ حدیث کے الفاظ سنیں، فرمایا من اشد امتی لی حبن، میرے امتی مجھ سے اشد محبت کرتے ہوں گے، شدید سے شدید محبت کرتے ہوں گے۔ یود احدہم، ان میں سے ہر ایک کہتا ہوگا لو رآنی بأہلہ ومالہ، ہمارا مال بھی چلا جائے، ہماری جان بھی چلی جائے، اولاد بھی چلی جائے، کاش سب کچھ جائے، لیکن میرے آقا کا مکھڑا ظاہر ہو جائے، حضور کا چہرہ سامنے ہو جائے، میرے دیدار کے اس طرح متلاشی ہوں گے، جان کی پرواہ نہیں کریں گے، مال کی پرواہ نہیں کریں گے، وہ میری اس قدر عاشق ہوں گے، سب کچھ تج کر دیں گے، لیکن میرے عشق کے اندر اس قدر ہوں گے کہ سب کچھ تج کر دیں گے میری خاطر۔ فرمایا کہ ان کا ایمان کامل ایمان ہوگا، کامل ایمان ہوگا۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ میں نے پیغام دیا جب حضور علیہ السلام نے یہ آقا علیہ السلام کے ظہری وصال کے بعد یہ ساری چاروں حدیثیں وہ دی نا میں نے، کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جن نے دیکھا نہیں اور حضور نے ان کا تذکرہ کیا اور کس حال میں کیا، جب حضور علیہ السلام ہمیں اس طرح سے یاد فرما رہے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور علیہ السلام کے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں۔ آقا علیہ السلام نے جہاں فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم میں سے اس وقت کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ والدین اپنی اولاد تمام لوگوں سے محبت نہ کرے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے انہی الفاظ کے اندر حدیث بیان فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک میرا لایا ہوا دین، میری شریعت وہ تمہاری طبیعت کے تابع نہ ہو جائے۔ آج ہماری طبیعت کچھ چاہتی ہے، دین کچھ چاہتا ہے، اس کی ہماری مخالفت ہو رہی ہے۔ بس یہی کو درست کریں اور حضور علیہ السلام کے پکے عاشق بن جائیں۔ آقا علیہ السلام کی شان ورا ماول ورا ہے، انشاءاللہ اس مہینے میں حضور کی شان بیان ہوتی رہے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔